بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ لوگ رات بھر چلتے رہے۔ صبح کا وقت قریب ہوا تو آرام کے لیے ٹھہرے۔ نیند کی وجہ سے ان کی آنکھوں نے ان پر غلبہ کر لیا حتیٰ کہ سورج پوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے نیند سے حضرت ابو بکر صدیق بیدار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار نہیں کیا جاتا تھا یہاں تک کہ آپ خود ہی جاگ پڑیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر کے پاس بیٹھ کر یہ آواز بلند کی، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر وہاں سے چلے اور ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص ہم سے دور ایک کونے میں بیٹھا رہا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد فرمایا، اے فلاں، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس شخص نے عرض کیا، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی۔ آپ نے اسے پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا تو اس نے نماز پڑھی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ہمراہ آگے بھیج دیا تاکہ ہم پانی تلاش کریں۔ ہم بہت پیاسے تھے۔ اس دوران میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت دو بڑی مشکوں کے درمیان اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے ہے۔ ہم نے اسے کہا، پانی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ ہم نے دوبارہ پوچھا کہ تیرے گھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا، ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے۔ ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کہا تو اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ بہرحال ہم نے اس کی کوئی پیش نہ چلنے دی اور اسے چلنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ ہم اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس نے آپ سے وہی گفتگو کی جو ہم سے کی تھی، البتہ اتنی بات مزید بتائی کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دونوں مشکوں کو کھولنے کا حکم دیا اور ان کے دہنوں پر دست مبارک پھیرا۔ ہم 40 پیاسے آدمی تھے۔ ان سے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور ہمارے پاس جتنے مشکیزیں اور برتن تھے سب بھر لیے، لیکن اس سے اپنے اونٹوں کو پانی نہ پلایا۔ اس کے باوجود اس کی مشکیں اس قدر پانی سے بھری معلوم ہوتی تھیں کہ پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کے لیے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر جمع کر دی گئیں۔ جب وہ اپنے قبیلے کے پاس گئی تو کہنے لگی، آج میں سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آئی ہوں، یا وہ واقعی نبی ہے جیسا کہ اس کے پیروکار کہتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے باعث اس گاؤں کے رہنے والوں کو ہدایت دی، چنانچہ وہ خود بھی مسلمان ہو گئی اور تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔